ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل أن الصلاة حق واجب دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بہت ہی مکرم و محترم سامعین ساتھیوں، قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کے بارے میں تاکید فرمائی گئی، اتنی کسی اور عبادت کے متعلق تاکید نہیں فرمائی گئی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے خرج عن ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ نمازی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا۔ اور جب وہی نمازی اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد اعوذ باللہ پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کتب اللہ لہ بکل شعرہ علی بدنہ حسنہ، کہ اسے جسم کے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ سامعین ساتھی خود اندازہ کریں کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں اور میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے جسم کے ہر عضو کے بال کے بدلے اللہ رب العزت حضرت انسان کو نیکیاں عطا فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَكَأَنَّمَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ۔ حضرت انسان کو سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنے پر ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العزت نقد عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، مثلا میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، اوقاف پر مجھے 100 نیکیاں مل رہی ہیں، 100 خطائیں اللہ رب العزت معاف فرما رہے ہیں، اور 100 درجے اللہ رب العزت جنت میں بلند فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے وَإِذَا رَكَعَ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا۔ انسان کی باڈی کا جتنا ویٹ ہوتا ہے، مثلا میرا 60 کلو وزن ہے، اب مجھے 60 کلو اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ہم اس کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وَإِذْ قَالَ سبحان ربی العظیم قرأ کل کتاب نزل من السماء، کہ ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ان مقدس ان آسمانی کتابوں کو پڑھنے پر جتنا ثواب حضرت انسان کو ملنا تھا ملتا ہے، تو اللہ رب العزت 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت انسان کو ایک دفعہ پھر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جب وہی نمازی سجدے میں جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا اتنی محبوب ہے، اتنی گرویدہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن، انسان جب سجدہ کرتا ہے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اس کی پیشانی کسی قالین پر نہیں ہوتی، کسی فرش پر نہیں ہوتی، کسی مصلی پر نہیں ہوتی، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اس کی پیشانی وہ اللہ کے صفات والے قدموں میں ہوتی ہے۔ اور جب وہی نمازی سجدہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِذَا سَجَدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِعَدَدِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ حَسَنَاتٍ، کہ کائنات میں جتنے بھی جنات اور انسان ہیں ان کی تعداد کے موافق اللہ رب العزت حضرت انسان کو نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اور جب وہی تسبیحات پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ رب العزت حضرت انسان کو اس نمازی کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی التحیات پر بڑے بڑے درجات ملتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے پر بڑے بڑے درجات ملتے ہیں۔ جب وہی نمازی دونوں طرف سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نمازی، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اب تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فضائل سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مکمل مسنون نماز سیکھ کر اور فضائل کے استحضار کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔